الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق اللہ. تیری رحمت نال میں جھولی پر جاواں، سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں. تیری رحمت نال میں جھولی پر جاواں، سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں. تیرے در تے آ کے روز کھلونا کر کر یاد میں تینوں کلا رونا وا. دنیا تے مولا تینوں راضی کر جاواں، سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں. تیری رحمت نال میں جھولی پر جاواں، سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں. میری تیرے حکم نال وفا کبھی نہ کوئی نماز قضا ہوئے. میری تیرے حکم نال وفا ہوئے، کبھی نہ کوئی نماز قضا ہوئے. جی کردا اے مڑ مڑ تیرے کر جاواں، سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں.
رحمت نال میں جھولی پر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں دکھ بیماری درد مصیبت تو کے تیرے در تو نہ کوئی مینوں روکے نے رحمت دے دریا وچ مولا تر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیری رحمت نال میں جھولی پر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں واجب الاحترام سامعین حضرات تمام قسم دیا حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں برتریاں یکتائی وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک واسطے جس خالق کائنات نے اس ساری کائنات کا نظام چلایا ساری کائنات نو بنایا اس تو بعد درود السلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر جگاں دے پیر بدر منیر ہر خوبی دی اپیر سید الثقلین ساڈے دلاں دا چین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے جو نبی اس پوری کائنات واسطے رحمت بن کے تشریف لے آئے حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد ماہ ذی الحج دی آمد نصیبہ والے لوگ جو کہ حج واسطے جا رہے ہیں کئیاں دی تیاری سال بعد مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے کیونکہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ابراہیم علیہ السلام دیا بڑیاں داستاناں جو کہ اللہ نے قرآن میں بیان کی دیا نے اللہ الرحمن دے نال وفا دی انتہا کر دیتی توحید سنان کا حق ادا کر دیتا اور توحید تے عمل کرن دا بھی حق ادا کر چھڈیا اللہ پاک اپنے پیارے بندیاں دیاں داستاناں قرآن اندر بیان کر کے لوگاں نو دسنا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جڑے میرے پیارے بندے بن جاندے نے جڑے میرے مقرب برگزیدہ بندے بن جاندے نے اللہ آندے نے میں انہاں دا دنیا تے نام زندہ رکھنا انہاں دیاں اداواں انہاں دیاں وفاواں نو اللہ پاک نے ہمیشہ واسطے زندہ رکھے ہے اور آج بھی
اگر کوئی بندہ انہاں دی سنت اپناتا ہے، انہاں دا طریقہ اپناتا ہے، اللہ فرماتے نے میں انہاں دی صرف یاد ہی تازہ نہیں کرتا بلکہ انہاں دا طریقہ اپنان والے نو اجر و ثواب بھی عطا کر دینا۔ ہن دیکھو نا کنیاں گلاں کنیاں سنتاں جڑیاں اسی جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں اپنانے ہیں اور جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور اجر ثواب دا باعث ساڈے واسطے بنیا، ساڈے واسطے نجات دا اور جنت دا سبب بنیا، وہ چیزاں جنہاں دی اندر بڑے مشہور واقعات، بڑیاں مشہور سنتاں جو کہ قربانی والی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، اور اسی طرح جناب اسی طرح صفا مروہ دے چکر اے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دی سنت اللہ پاک نے بنائی ہے، اور اسی طرح جناب بہت ساریاں چیزاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں۔ آقا فرماندے نے لوگو انہاں نو اپناؤ گے اللہ تانوں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعات قرآن دے اندر بیان کر کے، قرآن دے اندر انہاں دا ذکر بیان کر کے مالک کائنات نے فرمایا لوگو ایسے بھی میرے پیارے گزرے نے کہ جنہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، جنہاں دی زندگی دا ایک ایک جناب وقت اور جناب ایک ایک لمحہ میرے واسطے گزریا، جنہاں نے توحید سنان دی انتہا کر دیتی اور اللہ نے منن دی انتہا کر کے اوتے تے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا لوگو میرے نبی ابراہیم علیہ السلام او پیغمبر نے، او خلیل نے کہ جنہاں دے نال اللہ نو بہت زیادہ پیار، جنہاں دے نال اللہ ذوالجلال نو بہت زیادہ محبتاں، جنہاں دے نال اللہ نے یاری لا کے فرمایا کہ لوگو دنیا دی اندر کوئی کسے دا بیلی ہوندا ہے، دنیا دی اندر کوئی کسے دا یار ہوندا ہے، کوئی کسے دا غمخوار ہوندا ہے، کوئی کسے دا ہمدرد ہوندا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام او شخصیت نے کہ جنہاں نو اللہ نے فرمایا لوگو اگر میرا یار دیکھنا ہے، اگر میرا بیلی دیکھنا ہے، اگر میرا وفادار دیکھنا ہے، اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم علیہ السلام وال دیکھ لو، میرے خلیل وال دیکھ لو کہ جنہاں نو اللہ نے اپنا یار بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ رب دے نال وفا کرن دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے انتہا کر دیتی۔ اور آؤ ذرا اللہ کا قرآن انہاں دے بارے اعلان کر لے آئے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے ابراہیم وہ نبی نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اندے نے پلیکھے اندر نہ لیا جے، دھوکھے اندر نہ لیا جے، میرے خلیل تے او نے جنہ نو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، رب رحمان نے جنہ دے بارے آکھے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں نبی ابراہیم علیہ السلام نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، جو ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے میں، اللہ نے اپنی مقدس کلام کے اندر جڑے پیغمبر کا ذکر بیان کیتا ہے، جنہاں کو اللہ نے اپنا یار رکھے آئے، اپنا خلیل رکھے آئے، جنہاں کو اللہ نے اپنا پیارا رکھے آئے نا، اللہ نے میں اپنی کتاب اندر کا ذکر بیان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کانا صدیقا نبیّا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میں اپنے ایک سچے نبی دا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنے نبی ابراہیم کو اپنا نبی بنایا، اپنا خلیل بھی بنایا ہے، جنہوں نے میرے نال وفا دی انتہا کر دیتی ہے۔ کون ابراہیم نبی نے؟ کیڑے علاقے اندر؟ عراق دے اندر، عراق بولا کے وہاں ایک چھوٹے جے قصبے دے اندر، ایک چھوٹی جی بستی دے اندر، جس بستی کا نام اور بستی ہے نا، اس پنڈ کا نام اور ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اور بستی دے اندر پیدا ہوئے، اور جدوں دیکھیا نا ہوش سنبھالی نا، جدوں اکھاں کھولیاں نے، لوگ بتاں دے پجاری نے، کوئی چاند دا پجاری ہے، کوئی سورج دا پجاری ہے، کوئی جناب اگ دا پجاری ہے، در در دے پجاری لوگ میں نا، کوئی حجر دا پجاری ہے، کوئی شجر دا پجاری ہے، کوئی جناب بتاں دی پوجا کرنے والا، کوئی جناب بتاں دی عبادت کرنے والا، کوئی چاند سورج دی پوجا کرنے والا، کوئی جناب سورج دی عبادت کرنے والا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نا عراق ملک دے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ پاک دیاں قدرتاں دیکھ دے جانا، ماحول دے نال بچے نوں بڑا فرق پیندا ہے۔ جڑا بچہ جھنج دا ماحول دیکھدا ہے نا اونجا بنا لیندا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان یاد آیا، میرے نبی دی ایک حدیث یاد آئی ہے نا، میرے آقا فرمان دے لوگوں جدوں بھی بچہ پیدا ہوندا ہے، جڑے مرضی گھر اندر پیدا ہوئے، امیر گھر اندر پیدا ہوئے یا غریب دے اندر، غریب دے گھر اندر پیدا ہوئے نا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں ہر بندہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوندا ہے، اگوں نو ماحول عیسائی بنا دے، اگے دا ماحول یہودی بنا دے، اگے دا ماحول نو جڑے مرضی مذہب اندر لے آوے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے ماحول بندے دا مذہب تبدیل کر دیندا ہے۔ بچہ جدوں ماحول نو ویکھدا ہے نا اونج دیاں عادتاں بنا لیندا ہے۔ اگر باپ نمازی نا بچہ بھی نمازی بن جائے گا، اگر باپ پرہیزگار نا اپنے حکومت دیکھ کے بچہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اگر ماں باپ قرآن کی تلاوت کر دے علماء دے بیان سن دے قرآن کی تلاوت سن دے فطرت والا بچہ بھی قرآن سنیا کرے گا، بچہ بھی سلام پانیاں باتاں کرے گا۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ بتاں دے پجاری نے اللہ ہر نبی جدوں بھی جڑے دور دے اندر آیا اللہ نے نبی بھیجیا ہی ہوتے بنا جتنے لوگ شرک والی بیماری اندر مبتلا نے، جتنے لوگ اللہ نہ بھول جاندے نے، جتنے لوگ رب دی بندگی چھوڑ دیندے نے، اللہ نبی اوتھے ہی پیدا کردا ہے۔ اللہ کا قرآن کہندا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ فرماندے نے لوگوں جدوں لوگ گمراہی دی حد تک پہنچ جاندے نے، گمراہی دی حد نو کراس کر دیندے نے، پھر اللہ تے اپنے نبیاں دا انتخاب کردا ہے۔ اللہ اگر اسی مکے دی سرزمین وال دیکھیے نا نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے لوگ ایڈے زیادہ گمراہ ہو گئے سن، کوئی حجر کا پجاری ہے، اوہی جڑیاں گلاں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور اندر، کوئی جناب چاند کا پجاری،
کوئی سورج دا پجاری، کوئی حجراں دا پجاری، کوئی شجراں دا پجاری۔ اللہ فرماندے نے جدوں لوگ گمراہی دی انتہا نوں پہنچ جاندے نے پھر اللہ ذوالجلال اپنے نبیاں دا انتخاب کردے نے۔ میرے نبی دے آن تو پہلے نا کعبہ دے اندر لوگاں نے بتاں نوں رکھے آئے، ہر بندے نے اپنا اپنا رب بنایا ہے، اپنے رب دی پوجا کردا ہے نا۔ اللہ اللہ لوگ قتل و غارت بہت زیادہ کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بن گئے نا، جہالت انتہا ہو گئی۔ پھر اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ۔ اللہ فرماندے نے میں جدوں انتہا دیکھنا ظلم دی، میں جدوں دیکھنا لوگ گمراہی تو پہنچ گئے نے، گمراہی دی انتہا تک چلے گئے نے، پھر اللہ اپنے نبی کا انتخاب کردا ہے۔ جڑے بھی علاقے اندر، جڑی بھی بستی اندر لوگ گمراہ ہو جاون نا، اللہ نے اپنے کسی نہ کسی نبی کا انتخاب کردا ہے۔ مکے اندر میرے نبی آئے لینا کہنے والا بڑی پیاری گل کردا ہے، آندا ہے میرے اللہ نو دھرتی تے پیار آ گیا، کملی والا تے بن کے بہار آ گیا۔ اے دیکھو جدوں گمراہی دی انتہا ہو گئی، لوگ بچیاں نوں زندہ دفن کرنے والے بن گئے، لوگ بتاں دے پجاری بن گئے نا۔ جدوں لوگاں نے اللہ کے مقدس گھر دے اندر اللہ دے شریک لیا کے رکھ دتے نا، میرے اللہ نو دھرتی تے پیار آ گیا، کملی والا تے بن کے بہار آ گیا۔ او غریباں یتیماں تے دکھیاں دے لئی سونا بن کے موسم بہار آ گیا، میرے اللہ نو دھرتی تے پیار آ گیا، کملی والا تے بن کے بہار آ گیا۔ میرے نبی فرماندے نے لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا پڑھ کے آیا۔ کون ابراہیم نبی ہے؟ لوگ بتاں دے پجاری نے، جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھ دے نے، لوگ حجراں شجراں دی پوجا کر رہے نے، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے نا، اجے چھوٹی جی عمر ہے نا، اجے جناب بچپن دے دن نے نا، جدوں بچپن دے دن ہوندے نے نا، بیٹا اپنے باپ نال گلاں کردا ہے تے باپ بڑا خوش ہوندا ہے، میرا بیٹا میرے نال گلاں کر رہا ہے۔ توتریاں جیاں گلاں جدوں بیٹا کردا ہے نا، اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے اجے چھوٹی جی عمر ہے نا، اجے بچپن دے دن نے نا، اپنے ابو نال گلاں پہ کر دے نے، گلاں کی کر رہے آندے نے اذ قال لأبیہ، اے میرے ابا جی، یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر۔ اے دیکھو عمر چھوٹی جو ہے، لیکن جنوں اللہ نبی بنا دے نا، جنوں اللہ اپنا پیغمبر اپنا رسول بنا دے، اللہ نو دنا بھی بناتا ہے، سمجھدار بھی بناتا ہے، اور بچپن تو لے کے جناب جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک اللہ اپنے نبی کو شرک نہیں کرواتا۔ نبی کبھی بھی اللہ کا کسی نو شریک نہیں بنائے گا، بلکہ نبیاں میں سمجھان دا انداز دے جانا، اپنے ابو نال گلاں پہ کر دے نے، اپنے باپ نال گلاں پہ کر دے نے، کی آندے نے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اپنے ابو آندے نے ابا جی اے جنہ بتاں دی عبادت کردے ہو نا اے جنہ دے سامنے سر جھکاندے ہو جنہ دی بندگی کردے ہو جنہ نو اپنا الہ سمجھدے ہو جنہ نو اپنا مشکل کشا سمجھدے ہو اے ابا جی لما تعبدون جنہ دی عبادت کردے ہو ما لا يسمع ولا يبصر اے دیکھ بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے جنہ دی عبادت کردے ہو نا اے دیکھتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں ولا یغنی عنک شیئا. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہہ رہے ہیں ابا جی اے تے تہاڈی گل بھی نہیں سنتے تہاڈے ول دیکھتے نہیں کنا دی پوجا کر رہے ہو کنا دی عبادت کر رہے ہو اللہ اللہ. میں یار صرف ابراہیم نبی دا ذکر نہ کراں بلکہ میں جڑے بھی نبی دا ذکر کرانا ہر نبی تانوں ہوئی گل کردا نظر آئے گا جدوں بھی انہاں نے جناب ہوئے سنبھالی نا ہر نبی ہوئی بات کہے گا لوگو اللہ دے نال شرک نہ کرے آجے رب دی بندگی کرے آجے اللہ ذوالجلال دی عبادت کرے آجے اللہ اللہ. ہر نبی نے کوئی دعوت دی آئے اور نبی ابراہیم علیہ السلام بچپن دے دن گزر رہے ہیں باپ کہہ رہا بیٹا وہ جیاں گلاں نہیں کری دیا اپنے معبوداں نوں برا نہیں آکھیدا اپنے رباں نوں بھڑا نہیں آکھیدا حالانکہ کون او لوگ رب ہوے نا جیدی شان ہے اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. رب اپنی برائیاں بیان کر رہے ہیں رب اپنی شاناں بیان کر رہے ہیں وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. اللہ فرماندے نے او لوگوں رب ہوے جیڑا جناب سوندا بھی نہیں رب ہوے جنوں اونگ بھی نہیں آندی رب ہوے جنوں نیند بھی نہیں آندی رب ہوے جدی کرسی بڑی مضبوط ہے اللہ فرماندے نے جیڑا ہر ایک دا مالک ہے نا اللہ اللہ اور ایک اللہ والا بڑی پیاری گل کر گیا کہندا ہے اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا ہر بندے دے سامنے اللہ دی شاناں نے بندہ اپنے وجود وال دیکھدا ہے اندر اللہ تو بڑا سونا بنایا ہے نبیاں نے ایہی دعوت دتیاں نے اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک کلا زمین زمان دا تو مالک کلا زمین زمان دا اللہ کون کرے انکار اللہ تو مخلوق بکری بنائی ہے کوئی تیرا پائی ہے تے کوئی سودائی ہے ساری عمر
منیتی کئی لبتے پھر نہ مزیدی شوق ازانا دار اللہ کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شان دار تو مالک کلان کل جہان دار اللہ کون کرے انکار رب تیریاں رحمتوں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہے جیڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ تیریاں رحمتوں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہے جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرن کئی پلے فرق ایمان دار اللہ کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شان دار تو مالک کلان کل جہان دار اللہ کون کرے انکار جیڑے لوگی اللہ تیرے در ہوتے آندنے بر بر جوڑیاں گھر ہو جاندے نے جیڑے لوگی اللہ تیرے در ہوتے آندنے بر بر جوڑیاں گھر ہو جاندے نے تو رکھ لائے آپ خیال تو رکھ لائے آپ خیال اپنے مہمان دار اللہ کون کرے انکار تیری شان دار تو مالک کلان کل جہان دار اللہ کون کرے انکار اللہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ ہوئے نبیاں سارے ہمیں دعوت اللہ کی دیا نے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سمجھا رہے ہیں اپنے ابو دے نال گلاں پہ کر دے اور یار انداز دیکھتے جاؤ نا کردار نبی دا دیکھتے جاؤ نا باپ نال بھی گلاں کیتیاں نے یا آبادی اے میرے ابو جی اے میرے ابا جان پیار نال گل کیتی ہے حالانکہ ابھی باپ رب تو چھڈ کے غیراں دا پجاری ہے لیکن نبی ابراہیم نے سختی والے الفاظ نہیں بولے جناب بڑے پیار نال آکھیا ابا جی اے تے سن دے بھی نہیں اے تے جناب دیکھ دے بھی نہیں ہل بھی نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے اپنی مرضی دے نال حرکت بھی نہیں کر سکتے انہاں دی عبادت نہ کریا جے انہاں اپنا الہ نہ بنایا جے نا اللہ اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے نا جویں بچے باہر پھرتے نے نا ماحول دیکھدے نے نا نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھیا نا کوئی چند دا پجاری کوئی سورج دا پجاری ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگوں جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو نا اے رب دے در تے منگدے نہیں اے آپ رب دے حکم نال چلدے نہیں رب دے آرڈر دے نال سورج نکلدا ہے رب دے آرڈر دے نال جناب چاند نکلدا ہے نا اللہ اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کر کے کیا رہے ہیں رب ذل جلال فرماندے نے اللہ فرماندے نے اذ قال ابراہیم رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ مانو کہہ رہے نے جڑے چاند تے سورج نے پجاری نے آندے نے اس قالا ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، آندے نے لوگو اللہ ہوے جڑا مشرق تو سورج کردا ہے مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اے لوگو رب جڑا جناب چاند مغرب چو کردا ہے مشرق اندر غروب کر دیتا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ اللہ چاند دے پجاریاں کو کہندے نے لوگو جدوں تسی دی پوجا کردے ہو نا چاند تے دل خیاب ہو جاندا ہے، جدوں سورج آندا ہے چاند دی روشنی مدھم پہ جاندی ہے۔ اللہ اللہ سورج دے پجاریاں نے کہندے نے اے لوگو جدوں سورج غروب ہو جاندا ہے روشنی مدھم ہو جاندی ہے، انہوں کی دی عبادت کردے ہو اس رب دی عبادت کریا کرو نا جڑا چاند تے سورج نو نکالدا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کر رہے ہیں اللہ اللہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اسی طرح جناب جوانی والے چھا رہے ہیں نا وہ تھوڑی جی ہوش سنبھالیے تے باپ پتہ کی آندا بیٹا پتر جوان ہو جائے نا انہوں کاروبار کرنا چاہیے، اپنے باپ دی سپورٹ کرنی چاہیے، انہوں جناب اپنے او ساڈے نہیں کہندے کہ یار پیو دیاں باہاں بچے بن جاندے نے۔ اللہ اللہ بیٹے نو آندے نے بیٹا چل ذرا میرے نال نا کاروبار کریا کر، میں نا اپنے ہتھاں نال بت بنانا وا تے جناب آپ بنانا آپ بیچ کے آنا آپ فروخت کر کے آنا وا۔ اللہ اللہ آندے نے بیٹا میں بت بنایا کراں گا تو بیچ کے آیا کرنا تو فروخت کر کے آیا کر۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جناب بتاں دا ٹکڑا سر تے چک لے آئے تے جناب گلیاں دے اندر ٹرے جاندے نے بازاراں دے اندر ٹردے جا رہے تے جا کے جناب آوازاں لاندے رہے آندے نے لوگوں میں بت ویچن واسطے آیا جنہاں دا فائدہ کوئی نہیں، جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں جڑے جناب تہاڈی نجات دا سبب نہیں بنن گے۔ اللہ اللہ کوئی بھی جناب چیز ویچن والا ماری شے دی بھی تعریف کرے گا، کوئی بندہ اپنی شے نو مارا نہیں کہندا۔ اللہ اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام اسی طرح بازار اندر نکلے ہوئے بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کردے نے آندے نے گلیاں بازاراں وچ ہو کالا رب دا خلیل ربانا لین اٹھا کر جنہاں دوزخ جانا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام آوازاں لا رہے آندے نے لوگوں انہاں بتاں دا فائدہ کوئی نہیں جے یہ تہاڈی نجات دا سبب نہیں بنن گے۔ اللہ اللہ نبی ابراہیم نے آوازاں لائیاں نا لوگ سن کے حیران ہو جاندے نے آندے نے ساڈے بتاں نوں برا کہہ رہے ہیں، ساڈے جناب راواں نوں مارا تے مندا بول رہے آئے۔ یہ لوگ کٹھے ہو جاندے نے ابراہیم علیہ السلام دے ابو دے کول آ جاندے نے باپ دے کول آ جاندے نے آگے آندے نے اے بابا جی تیرا پتر جڑا ہے اے جڑا تیرا بیٹا ہے کدی ایدیاں گلاں سنیاں نے
باپ حیران ہو کے آندا ہے خیر ہے اج میرے پتر دا لاما آ گیا ہے میرا بیٹا تانوں آندا کی ہے وجہ کی ہے پریشانی کی ہے آندا ہے لوگ آندے تو تینوں بت بیچن کرنا یہ کدی ہوکا سنیا کر یہ آوازاں سنیا کر یہ کہندا کی ہے کی آندا ہے آندے رے آندا ہے نہ دا فائدہ کوئی مجھے بتاں خریدن دا اللہ اللہ انہاں دے سامنے باپ نے اپنے بیٹے کو بلا لیا اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی آندے رے یا ابتی قد جانی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک بندہ پترا کیڑے کم کر رہے ہیں کیڑیاں آوازاں لا رہے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی میں کوئی ماڑی گل نہیں کرتا میں تے انہاں نوں سمجھانا میں تے تہاڈا بھی گل کیتی ہے باپ آندا ہے تو ساڈے نالوں بہتا سیاںا بیٹا کوئی بھی گل کرے نا چنگی بھی کرے تے پیو کے کہے گا میری ساری عمر لنگ گئی ہے میرا تجربہ تیری عمر جن ہے تے گلاں دیکھ کے ہوجیاں کر رہے ہیں اللہ اللہ باپ آندا بیٹا سی سارے نوں دیکھے آئے اپنے بڑ وڈیریاں نوں دیکھے آئے اپنے جناب ابا اجداد نوں دیکھے آئے لیکن بیٹا کی آندا یا آبادی انی قد جانی من العلم مالا دے نبی ابراہیم علیہ السلام آندے نے مالا میادی کا فتبعنی اہدک صراطا سبیلا ابا جی جڑا علم میرے کول آ گیا ہے نا جڑیاں گلاں میں کر رہا ہاں ایدا جواب دے دیو نا انہاں گلاں دا جواب دس دیو نا دسو اللہ تو علاوہ کون ہے جڑا ساڈی نال مشکل کشائیاں کردا ہے تے نال آندے نے یا باقی لا تعبد الشیطان اے ابا جی میں تانوں ہی کہہ رہا ہاں میں تواڈے نال بھی گل کر رہا ہاں ابا جی شیطان دے پیچھے نہ لگے آجے شیطان دے آگے نہ لگے آجے ان الشیطان کان للرحمن عزیزا یا باقی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اللہ جلال نے سورہ مریم دی اندر نا ایک پورا واقعہ بیان فرمایا ہے نبی ابراہیم دے بچپن دیاں گلاں دا ذکر نا اللہ قرآن اندر کر رہا ہے نبی ابراہیم نے کیویں دعوتاں دتیاں ابا جی نام بتاں دی پوجا کریا جے کوئی فائدہ نہیں دے سکدے ابا جی شیطان تانوں فرد لاندا پیا ہے شیطان دے مگر لگ کے کتے رحمان نو نہ چھوڑ دے آجے شیطان دے مگر لگ کے نہ کتے جناب اپنا رب ناراض نہ کر دے آجے ہے بچپن نبی ابراہیم علیہ السلام دا لیکن دعوت دے رہے نے اللہ کی توحید دی دے رہے نے دعوت دے رہے نے رب دی بندگی دی دے رہے نے اللہ اللہ اسی طرح اللہ نے فرمایا لوگو ابراہیم علیہ السلام نو میں اپنا نبی بنایا تے سچا نبی بنایا پکا نبی بنایا اور اپنا خلیل بنایا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو نہ پیغمبراں دیاں سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بشرط زندگی و فضل خدا اتھوں بعد اگلے جمعے چلاواں گے وما علینا الا البلاغ المبین